شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات و خواتین اور کیمرہ مین، فوٹوگرافر دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم. آج آپ کو اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے ہم نے ایک مختصر نوٹس پر دعوت دی. آپ یہاں آئے، آپ کا بھی انتہا شکریہ. موضوع انتہائی اہم ہے اور ویسے تو پورے ملک کے حالات کو اگر ہم دیکھیں اور پھر سندھ کی صورتحال کا جائزہ لیں اور پھر تھوڑا سا اور اگر فوکس کریں سندھ کے شہری علاقوں میں اور بالخصوص شہر کراچی کی ابتلا، شہر کراچی کا نوحہ اگر ہم سنیں تو دل صرف خون کے آنسو نہیں روتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو اور خاص طور پہ شہر کراچی میں بسنے والوں کو ان سے ان کا زندہ رہنے کا بنیادی حق بھی چھینا جا رہا ہے. انہیں پاکستانی تو بہت دور کی بات ہے، سندھ کا شہری بھی تسلیم کیا جاتا تو شاید ان کے کچھ آنسو پہنچے جا سکتے تھے. انہیں تو شاید انسانوں کی کیٹیگری میں بھی نہیں لیا جاتا. یہ حال ہے شہر کراچی کا. اور سیاسی جماعتوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے سے باز نہیں آ رہی. وہ ایک دوسرے پر الزام اور جوابی الزام لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اور یہ الزام تراشی کے سلسلے سے تھک بھی نہیں رہی. یہ لگی ہوئی ہے. لوگ تنگ ہیں، بیزار ہیں، مایوسی کا دورہ ہے. اس وقت اگر بالخصوص اہلیان کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور پھر بالعموم پاکستان کے عوام کی اگر کوئی خدمت سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں تو میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائیں. ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے، ایک دوسرے سے متصادم ہونے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی نااہلی کو چھپانے، اپنی بدترین حکمرانی پر پردہ ڈالنے، اپنی ناکامی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو
ایک دوسرے پر تیر اندازی کا، ایک دوسرے پر نشتر چلانے کا یہ جو سلسلہ ہے، تھوڑا سا اس سے نکل کر عوام کی بے یقینی، عوام کی بے بسی، عوام کی یتیمی، اور اگر کراچی کی صورتحال لیں تو انتہائی مایوسی، یتیمی اور محرومی کی کیفیت کو دیکھیں، تو پھر تھوڑا سا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تھوڑا سا لوگوں کا درد یہاں پر محسوس ہونا چاہیے، جو کسی سیاسی جماعت کے کسی رویے، پالیسی اور اقدام میں نظر نہیں آ رہا۔ پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی، اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، مہنگائی اور بے روزگاری از خود اپنی حیثیت میں پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی بدترین ناکامی اور بدترین حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بدترین بے حسی، عوام سے لا تعلقی کا بڑا ثبوت ہے یہ وفاقی کارکردگی۔ وفاقی میں اور تفصیل میں نہیں جاتا، صوبائی حکومت نے جو بلا شرکت غیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، گزشتہ 13 سالوں میں بالعموم پورے سندھ کے عوام اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص طور پر کراچی کے عوام کو کچھ دینا تو کجا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی ایک ایک کر کے اپنی دسترس اور تحویل اور قبضے میں لے کر یہ پیغام کراچی والوں کو حکومت سندھ صوبائی حکومت کے وڈیرے جاگیردار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم مائنورٹی میں ہو، تم اقلیت میں ہو، خبردار جو تم نے منہ کھولا، خبردار جو تم نے اپنا حق مانگا، خبردار جو تم نے احتجاج کیا۔ حق مانگنے پر میں کوئی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جو صوبائی اسمبلی میں تھوڑا بہت شور کرتی ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے طور پر، اور ان کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کی عوام دشمن اور بالخصوص کراچی دشمن پالیسیوں پر جب تھوڑی بہت آواز اٹھاتی ہیں تو شہری سندھ کی ان نمائندہ جماعتوں کو اور ان کے ذریعے سے شہری سندھ اور کراچی کے عوام کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، تم کبھی بھی مردم شماری میں یا کسی بھی طرح دہی سندھ کی آبادی کے مقابلے میں تمہاری آبادی کا کبھی صحیح شمار نہیں ہوگا، تمہاری آبادی ہمیشہ کم گنی جائے گی، تم ہمیشہ اقلیت میں ہوگے۔ ایک اقلیت تو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے جو مذہب کی بنیاد پر ہے، ایک اقلیت کو ڈیفائن کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے جاگیردار اعلیٰ، سندھ کے وڈیرائے اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم گنتی میں کم ہو، تم اقلیت ہو، تم مائنورٹی ہو، تم کبھی فیصلے نہیں کر سکتے، پالیسیاں نہیں بنا سکتے، تمہارے مقدر کی فیصلے بھی ہم کریں گے، تمہاری تقدیر کے فیصلے بھی ہم کریں گے، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے کمی ہو، تم ہمارے ہاری ہو، تم ہماری کالونی کی رعایا ہو، کیڑے مکوڑے ہو۔ مجھے یاد ہے وہ وقت
یہ وہی ٹون ہے، یہ وہی لہجہ، وہی زبان ہے جو آج سے چند سال پہلے ذوالفقار مرزا نے جس ٹون میں گفتگو کی تھی، زندہ لاشیں کہا تھا، بھوکے ننگے کہا تھا. آپ کو یاد ہے؟ پھر وہی تکبر، پھر وہی رعونیت، پھر وہی غرور مجھے نظر آیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وڈیرا اعلیٰ سندھ جاگیردار اعلیٰ سندھ کا لب و لہجہ وہی ہے کہ تم کتنے ہاتھ پیر مار لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم اقلیت ہے، تم اقلیت ہو اور تم اقلیت رہو گے. یہ مہاجروں کے لیے، پاکستان بنانے والوں، ان کی اولادوں اور ان کی موجودہ نسل کو یہ کہا گیا کہ تم اقلیت ہو، تمہاری کوئی زمین نہیں ہے. تمہارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہوگا، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا ہوگا، لیکن یہ زمین ہماری ہے، یہاں کا اختیار ہمارا ہے، یہاں کا اقتدار ہمارا ہے. یہاں کی جمہوریت کی تشریح اور جمہوریت پر عمل یہ بھی ہمارا اختیار ہے کہ جمہوریت میں اقلیت کو یا مائنورٹی کو مذہبی اعتبار سے ہو، ادبی اعتبار سے ہو، اس کی بھی ایک رائے ہوتی ہے، اس کا بھی ایک وجود ہوتا ہے. یہاں مہاجروں کے وجود کو، پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کے وجود کو ماننے سے انکار کر کے وڈیرا اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جاگیردار اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ تم مائنورٹی ہو، اور اوپر سے 12,000 ارب روپے 12 سال میں ملے، بلا شرکت غیر اقتدار میں 13 سالوں سے یہ 12,000 روپے نگل لیے، ڈکار بھی نہیں لی، اور ایک پیسے کا حساب نہیں ہے. اگر کوئی ایک پیسے کا حساب پوچھے ان کی 13 سالہ کارکردگی کا آڈٹ ان کے سامنے پیش کرے، اس کا ذائچہ ان کے سامنے رکھے 13 سال میں، تو کراچی میں کتنی مرتبہ کہا کہ بس 2018 سے تو میرے گناہگار کان سن رہے ہیں کہ 1000 بسیں آ جائیں گی، 60 بسیں آ جائیں گی، پہلی کھیپ آ جائے گی. کہاں پر ہیں وہ؟ 13 سالوں سے K4 کے اوپر جیسے تجوری پر کسی کو بٹھایا جاتا ہے نا، ویسے 13 سالوں سے ہمارے پانی کے اوپر وڈیرا اعلیٰ سندھ جاگیردار اعلیٰ سندھ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے وڈیرے اور جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بوند اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا. اور پہلے میونسپل سروسز کے سارے اختیارات کراچی واٹر سیوریج بورڈ 2008 تک بلدیاتی اداروں کے زیر تحت تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کے انڈر میں تھا 2008 تک. 2008 میں پہلا وار کیا گیا اور میونسپل سروسز کے دائرے میں آنے والے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب، جو گندے پانی کی نکاس کا نظام، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہڑپ کر دیا، غصب کر دیا 2008 میں. پھر اس کے فوری بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو غصب کیا گیا. پہلے سے موجود نہیں تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. ایک قانون سازی کر کے اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر ایک اور شخص خون مارا گیا اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا.
KBCA کو SBCA بنا دیا گیا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو سندھ لوکل گورنمنٹ کے وزارت کے ماتحت دے دیا گیا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر تحت سے لے کر. پھر ماسٹر پلان پر اٹیک ہوا اور ماسٹر پلان کا شعبہ بھی وزارت بلدیات کو دے دیا گیا. یہ 2008 اور 2009 کی کہانی ہے. پھر اس کے بعد 2013 کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آتا ہے, کالا قانون. وہ کالے اقدام تھے, پھر ایک کالا قانون آتا ہے. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 خود ایک کالا قانون ہے. اس کے تحت 70% کچرا اٹھانے کے اختیارات KMC اور DMC کے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کے اٹھا کر کس کے حوالے کر دیے گئے؟ حکومت سندھ. یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا. تو KBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, واٹر بورڈ سندھ لوکل گورنمنٹ واٹر بورڈ ہو گیا, واٹر سیوریج بورڈ. اور ماسٹر پلان سندھ گورنمنٹ ماسٹر پلان اتھارٹی ہو گیا. پھر اس کے بعد KDA, NDA, MDA تو پہلے ہی حکومت سندھ کے انڈر میں تھا. اور یہ بھی KDA کم از کم 2008 تک KMC کے انڈر میں آ گیا تھا. ایک سٹی گورنمنٹ بن گئی تھی, ایک شہری حکومت بن گئی تھی. تو KDA پہلے لیا گیا, NDA, MDA تو پہلے ہی ان کے پاس تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد KBCA, SBCA ماسٹر پلان بھی لیا, واٹر بورڈ بھی لیا. میونسپل سروسز میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا, یہ بھی سندھ ہو گیا. تو بھائی اب اگر تھوڑا بہت کچھ بچا تھا, ایک پرائڈ تھی, ایک اعزاز تھا, ایک فخر تھا, ایک تاریخ تھی کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی. بھائی آپ کا قومی شہر ہے. کراچی چلتا ہے تو سندھ چلتا ہے, کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. 70% وفاق کو دیتا ہے, 90% سے زیادہ صوبے کو دیتا ہے. اور اس کے اوپر اس کماؤ خود کے ساتھ یہ سلوک کہ پہلے میونسپل سروسز لے لی اور جو کچھ پھر بچا کچا تھا وہ 2013 کے ایکٹ میں کچرا اٹھانے کا اختیار بھی لے گئے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر. اور اب اس سے بھی آپ کی ہوس اقتدار کی پیاس نہ بجھی تو پھر آپ نے اب جو کچھ بچا کچا تھا, عباسی شہید اسپتال, سوبراج میٹرنٹی ہاسپٹل اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, اس کے علاوہ بھی جو اور اسپتال ہیں, ان سب کو غصب کر لیا, ان سب کو ہڑپ کر لیا اور صوبائی تحویل میں لے لیا. ابھی جو یہ ایکٹ آیا ان کا, اس میں کچھ ترمیم کی ہے لیکن کاسمیٹک, نمائشی. تو یہ جو ترمیم کی گئی کالے قانون کو, 2013 کے کالے قانون کو, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو, یہ جو بھی حال ہی میں ترمیم کر کے صحت کے شعبے کے ہسپتال اور میڈیکل کالج, عباسی شہید, سوبراج میٹرنٹی ہاسپٹل اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کو حذف کیا گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ ابراہیم علی بھائی KMC کے اسکول کی پوری چین جو پرائیویٹ سیکٹر نے ڈونیٹ کی تھی اپنے شہر کے ادارے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو, بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان اسکولوں کا بھی سارا نظم و نسق ان سارے اسکولوں کا بھی لے کر حکومت سندھ کی تحویل میں دے دیا. کالے قانون کو اور کالا کیا گیا, سیاہ ترین کیا گیا. یہ سیاہ ترین, کالا ترین قانون ہے جو آیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تعلیمی ادارے بھی لے لیا, اب آپ نے اسپتال بھی لے لیے, میڈیکل کالج جو پرائیویٹ تھی کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, جس کے لیے نواز شریف صاحب نے, جب میں وزیر بلدیات تھا 1997 میں, اس وقت 10 کروڑ روپے وفاق سے آئے تھے اس وقت, اور 10 کروڑ ہم نے خرچ کیے تھے. اور پھر اس کے بعد 50 کروڑ خرچ کر کے ایک نئی جگہ پر کراچی کے بچوں کے لیے
جو کہ اردو بولنے والے ہوں، مہاجر ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پنجابی ہوں، پختون ہوں، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی ہوں، ان سب کو جو کراچی کے رہنے والے تھے، کراچی کا ڈومیسائل رکھتے تھے، اور پہلا ڈینٹل کالج کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل، سندھ میڈیکل کالج میں ڈینٹل کالج نہیں تھا پہلے، گاؤں میڈیکل کالج میں ڈینٹل کالج نہیں تھا پہلے، پہلا ڈینٹل کالج کراچی کے بچوں کے لیے میں نے بنایا تھا 97-98 میں. آپ اسے بھی ایک ہی سانس میں نکل گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے، یہ لوگ اتنے برہم کیوں ہیں. میرے پاس آ گئے ناصر شاہ، سعید غنی، ان کے اہم بزرگ میرے بھائی ہیں، میں ان کی ذاتی حیثیتوں میں میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی میری ذاتی حیثیت میں نہیں، میں ان کی عزت اور احترام کروں گا، لیکن جو ان کے اقدام ہیں، جو ان کی پالیسیاں ہیں، میں یہ سمجھا کہ میرے پاس آئے ہیں تو میرے تجربے سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور اب جو ترمیم کریں گے تو وہ نمائشی نہیں ہوگی، بلکہ اس کالے سے کالے ترین قانون میں کچھ بہتری کر کے یہ ہسپتال، یہ میڈیکل کالج، یہ تعلیمی ادارے، یہ اسکول KMC کو DMC کو واپس کیے جائیں گے. میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ اسپتال واپس کرو، میڈیکل کالج واپس کرو، اسکول واپس کرو. ہاں، چونکہ پیسہ تمہارے پاس سے زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ سارا ٹیکس تم لیتے ہو، کوئی احسان نہیں کرتے ہو، لیکن اگر تم پیسے دیتے ہو تو عباسی شہید ہو، سوبراج میٹرنٹی اسپتال ہو یا کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج ہو، تم ان کے ڈیولپمنٹ کے جو پیسے دیتے ہو اس میں ایک بورڈ بنا کر، میں نے تجویز دی، اس میں وزیر بلدیات کو رکھیں، چیئرمین اور کو چیئرمین میئر کو رکھیں، اور آپ جوائنٹلی مانیٹر کریں کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. سپرویژن، نگہداشت، نگرانی اور مانیٹرنگ آپ کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 140(1) کی اگر تشریح کی جائے آئین کے تو اس میں صوبائی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ نگرانی کرے، احتساب کرے، مانیٹرنگ کرے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کی نگرانی، ان کی اوورآل سپرویژن کے خلاف میں نہیں ہوں، کراچی والے نہیں ہیں، مہاجر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ مانیٹرنگ اور نگرانی کی بجائے ایک ایک کر کے سب کچھ KMC سے لے لیں گے تو بھائی آپ نے KBCA لے کر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی، واٹر بورڈ لے کے سندھ لوکل گورنمنٹ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنا دیا، ماسٹر پلان لے کے سندھ لوکل گورنمنٹ ماسٹر پلان بنا دیا. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا نظام بھی لے گئے. اب یہ بچا تھا، یہ بھی لے گئے. تو میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ بھئی یہ قصہ ہی ختم کریں یار، پھر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ختم کر کے سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیں. میرے خیال میں آسان حل ہے، ایک ساتھ جو کرنا ہے کر دو. یہ روزانہ ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، یہ روزانہ ہمیں مارتے ہو. ہم اپنے لوگوں کو امید دے کے انہیں جلاتے ہیں، وہ جی اٹھتے ہیں، پھر اگلے دن تم ان کا قتل کرتے ہو. یار اب بس کرو، اللہ اور رسول کا واسطہ اب یہ ظلم بس کرو. میں پیپلز پارٹی کی جو کو چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری صاحب، اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری یا بلاول بھٹو صاحب سے آخری مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے کیپٹن کو واچ کریں. آپ کی صوبائی حکومت کا کیپٹن پوری تیاری سے ہے کہ کراچی میں لوگوں کو اتنا مشتعل کیا جائے، مہاجروں کی، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فٹ بال بنا کر ان کے مستقبل کو تاریک کر کے، کبھی کوٹا سسٹم کے نام پہ، کبھی غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے ہنوز اور مسلسل تعلیمی اداروں پر ہمارے بچوں کے داخلے کے دروازے بند کر کے، سرکاری ملازمتوں میں ہمارے بچوں کے دروازے بند کر کے، اور جو ہمارا کوٹا ہو اس غیر آئینی کوٹا سسٹم میں
اس پر بھی اپنے چہیتوں کے کراچی کے ڈومیسائل بنا کے انہیں نوکری دے کے تم جو بیج بو رہے ہو what you sow so shall you reap, جو بوگے وہی کاٹو گے. اور اگر تم وفاق کو آ کے دکھا سکتے ہو 12,000 ارب لینے کے بعد کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے, ہمیں پاکستانی سمجھو. اب پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے وسائل پنجاب کے بعد اگر کسی صوبے کو ملتے ہیں تو وہ سندھ کو ملتے ہیں. اور پنجاب میں بزدار جیسی بدترین حکمرانی, ناکام اور نااہل ترین کارکردگی کے باوجود آج پنجاب کہاں ہے اور سندھ آج کہاں پر ہے. اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں پاکستانی سمجھو, اور اگر ہمیں پاکستانی نہیں سمجھو گے تو ورنہ. اور خدا نہ خواستہ پاکستان بنانے والے, ان کی اولاد, ان کی موجودہ نسل میں سے میں یا میرے جیسا کوئی غلطی سے یہ کہہ دے کہ بھائی ہمیں پاکستان بنایا, ہمیں پاکستان میں کیا ملا. اگر میں یہ کہہ دوں غلطی سے, میں کہنا نہیں چاہتا, اگر میں یہ کہہ دوں تو پھر میرے خلاف تو سیدھا سیڈیشن کا اور غداری کا کیس بنے گا. یہاں پورے سندھ میں ایک ایک گلی, ایک ایک محلے میں نہ کھپن پاکستان نہ کھپن کے نعرے لگے. پہلے تو ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو چوڑیاں بھیجتے تھے, ان کی بے حسی پر, ان کی لا تعلقی مجرمانہ غفلت پر اور بے غیرتی پر چوڑیاں بھیجتے تھے. تھا یا نہیں تھا بھائی؟ ابھی جو ملک مخالف نعرے لگے اور وزیر اعلیٰ نے فلور آف دی ہاؤس پہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے. جب وزیر اعلیٰ سندھ نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو پھر صوبہ اسمبلی سندھ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, سندھ کے عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو اب آئینہ دیکھ لینا چاہیے, اپنی اوقات کو سمجھ لینا چاہیے. اور اب اس بات کا انتظار کریں کہ ان کی جو یہ بے حس اور بے بس قیادت ہے, جو ہر بات پتن کی آڑ لے لیتی ہے, پتن کے پیچھے چھپ جاتی ہے, جس نے اپنی عزت, اپنی غیرت کو گروی رکھ دیا ہے, اگر ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سدھرنے کا, ان کے سنبھلنے کا, تو وہ نہیں سدھریں گے. جن کے مفادات, ہر سیاسی جماعت میں ایک مافیا ہے. یہ مافیا اس جماعت کے اچھے لوگوں کو پنپنے نہیں دے گا, اس جماعت کے سیاسی لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دے گا, اور ایسا ماحول قائم کرے گا جس میں بھائی اور بھائی آپس میں دست و گریبان ہو جائے, ایک دوسرے کے سامنے آ جائے, خون کی ندیاں بہہ جائیں, قتل و ہر گری کا بازار گرم ہو جائے. ایک بڑی خون ریزی کی تیاری ہو رہی ہے. سندھ کے شہروں میں یہ لاوا پک رہا ہے. شرافت سے ہمارے اسپتال واپس کرو. اس شہر کے بیٹوں, اس شہر کے باسیوں, جس میں اردو بولنے والے سندھی, پنجابی, بلوچ, نہ کراچی میں سندھیوں کو پانی ملا, نہ مہاجروں کو ملا, اور پھر ان دونوں کو لڑانے کی تیاری. مزے کریں آپ, اور غریب کسان, غریب زمیندار اور غریب طالب علم سندھی, غریب اردو بولنے والا سندھی, مہاجر, ان کو آپس میں تم ایک دوسرے کے ان کو دست و گریبان کرو, تو اب یہ کھیل نہیں چلے گا. یہ ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ آگے جا کر اگر صوبائی وڈیروں نے, پیپلز پارٹی کے قبضہ گیروں نے, جاگیرداروں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے, ہمارے حقوق ہمیں نہ دیے, اور ہمیں اقلیت سمجھ کر روندنے کی کوشش کی. بلوں کو روند سکتے ہو اپنی مصنوعی اکثریت سے صوبائی اسمبلی میں, لیکن ہمارے جذبات کو, ہمارے تخیلات کو, ہمارے نظریات کو, ہماری حیثیت اور ہمارے وجود کو نہیں کچل سکتے. ہم بھی زندہ انسان ہیں, ہم زندہ لاشیں نہیں ہیں, ہم بھوکے ننگے لوگ نہیں ہیں, ہمیں بھی ہمارا حق چاہیے. ہمارا ڈومیسائل اور PRC کا سسٹم بھی ملک کے باقی شہروں کی طرح ہو.
کوئی بھی سر اٹھا کر چلا ہے کراچی میں اور ڈومیسائل بنا لے، اب یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہماری نوکریاں، ہماری ملازمتیں ہمارے بچوں کو دینی ہوں گی. ہماری بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا ہوگا. ہمارے بیٹوں کو خودکشی سے بچانا ہوگا. لکی مال کی چھت سے تو ایک لڑکا ابھی گرا ہے، ایک لڑکا کودا ہے، اس نے اپنی جان دی ہے. کئی لڑکے اپنے گھروں میں اس طرح جان دے رہے ہیں. ڈگریاں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کون سا شعبہ ہے جس میں آج لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ 3 وقت تو بہت دور کی بات ہے. لوور مڈل کلاس پہلے پوچھتے تھے گھر میں جا کے کہ بھائی کیا پکا ہے آج کھانے کا. اب پوچھتے کچھ پکا ہے کھانے کا، اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے. یہ ساری صورتحال بہت گمبھیر ہے. اس پر میں بلاول بھٹو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے ٹائم چاہیے میرے لوگوں کے ساتھ شہر کے عمائدین کا ایک وقت دے کر، کوئی سیاسی نہیں، صرف پوائنٹس بتا دوں کہ اس شہر کے لوگوں کی نبض اور ان کے دل کی دھڑکن کیا کہہ رہی ہے. تم منافرت کے بیچ بولو، تمہارا کیپٹن اقلیت کہہ رہا ہے مہاجروں کو، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم فیصلے نہیں کرو گے، ہم یعنی ہماری تقدیر کے فیصلے بھی وہ کریں گے. ایک ایک کر کے اختیارات لے گئے، میونسپل سروسز لے گئے. تو بھائی کے ایم سی کا نام بھی چینج کر دو اور پوری کے ایم سی لے جاؤ، سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دو. یار ہمیں نہیں چاہیے یہ ٹائٹل. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ لوگوں کے دلوں میں پھر اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آئی تھی کہ وہ پھر اپنے صوبے کا مطالبہ کریں. اور پھر کراچی میں صرف اردو بولنے والا گجراتی میمن کاٹھیاواڑی نہیں، کراچی کا سندھی، کراچی کا بلوچ، کراچی کا پنجابی، پختون، ہزارے وال سرائکی، وہ بھی 13 سالوں کی اس بدترین حکمرانی، اس ظلم اور ناانصافی سے تنگ ہے، بیزار ہے، دیوار سے لگ گیا ہے. اب اللہ کے واسطے اس ظلم کو ختم کرو. میری یہ بنتی ہے، میری یہ التجا ہے، اس کو ختم کرے. یہ کالا قانون 2013 کا اس کو امینڈ کرے. جماعت اسلامی کا حافظ نعیم الرحمان سے ملے. ارے جگہ جگہ انہوں نے کراچی میں بینر لگائے ہیں. یہ قانونی بنایا گیا. پہلے نوکریاں لی، پھر ہمارے ٹیکسز لیے، پھر ہماری میونسپل سروسز اور اختیارات لیے بلدیہ کے، پھر لاک ڈاؤن کے نام پر ہماری تجارت کا بیڑا غرق کیا، معیشت کا بیڑا غرق کیا. اور اب یہ کچھ اسکول اور کچھ ہسپتال بچے تھے، وہ بھی آپ نے اپنی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھا لی، وہ بھی آپ نے لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف آکسیجن پر آپ کا بس نہیں ہے. پانی آپ دے نہیں رہے، سڑکیں بنانے کے فنڈز دے نہیں رہے، گٹر جگہ جگہ ابل رہے ہیں، کچرے کے انبار. کہاں ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھائی؟ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہے کراچی کا. بہت لمبی کہانی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہ گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں 3 مہینے میں ایک بار آ کے یہ گفتگو کرتا ہوں. اس لیے میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا بھی سوال ہے. اور کراچی قومی شہر ہے، معیشت کی شہر ہے، معیشت کا مرکز، ترقی کا انجن ہے. اور کراچی کا امن اور استحکام، کراچی کی تعمیر و ترقی اور کراچی کی بقا اور سلامتی سے پاکستان کا امن اور استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی جڑی ہوئی ہے. اگر کراچی باقی ہے اور سالم ہے تو پاکستان بھی باقی ہے اور سالم ہے. ہمارے منہ سے یعنی آپ کو 12,000 ارب روپے ملے، ہم 4,000 ارب کا ہر سال ٹیکس دیں اور 40 ارب کی خیرات لیں، 1% بھی ہمارا اپنا ہو، اور تم 12,000 ارب لے لو اور پھر سینکڑوں ارب کا ٹیکس ہم بھی دیں، اور اس کے بعد ہمیں 40 ارب وفاق سے اور 10 ارب صوبے سے 5,000 ارب کا ٹیکس دیں اور 50 ارب ملے. 500 ارب روپے ہمارا حق بنتا ہے کراچی کا. وہ حق دینے کی بجائے جو بھی ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے بلدیاتی بچے کچھ اختیارات ہیں، وہ بھی آپ واپس لے رہے ہیں. یار میرے پاس آئے تھے، میں سمجھا کہ بہت دل سے آئے، میں نے کھانا کھلایا، میں نے بہت محبت کے ساتھ ناصر شاہ
صاحب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، مشرف صاحب کی حکومت میں وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، آج بھی وہ وہاں پر ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ قانون کچھ حد سے زیادہ کالا ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، لیکن مجھے نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ میں کبھی اتنی سخت بات ان کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح وہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں رہے، مہاجروں کو کوئی گنتی میں نہیں لے رہے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو مجھے ٹائم دے، یہ کالا قانون واپس لے، 2000 یہ جو ترمیمی قانون ہے 2013 کا ترمیمی قانون ابھی جو پاس ہو، اس کو واپس لے، ہمارے ادارے واپس کریں، جو اختیارات سلب تھے، غصب تھے، وہ واپس کریں۔ ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کا پوری دنیا، صرف ترقی یافتہ دنیا، امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا میں نہیں، کوریا میں نہیں، ارے بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال میں، چائنا، جہاں ون پارٹی رول ہے، شنگھائی، پیکنگ، سنچیانگ کے اختیارات کراچی کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اختیارات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو صرف ون پارٹی رول اوپر ہے مرکز میں، چائنا میں، لیکن جو بلدیاتی نظام ہے وہ جدید، خود مختار، با اختیار، مؤثر اور باوسیلہ نظام ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹروپولیٹن اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو کانسیپٹ تھا، سیلف کنٹینڈ، خود کفیل مقامی حکومتوں کا جو نظام، یہ اس کی نفی ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں جو پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا، پی این جی ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ یہ آرٹیکل 140 ایک ہی بدترین نفی ہے۔ میں جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب سے بھی آخر میں ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گا کہ اگر آئندہ نسلہ ٹاورز جس میں 300 سے زیادہ گز سروس روڈ کا بھی الاٹ کر دیا گیا اور جس کو آپ نے اب آگے کہا گرا دو، اگر یہی حل ہے تو پھر 10 سال کے بعد کئی نسلہ ٹاورز بنے ہوں گے۔ اگر اسی طرح ایک ایک کر کے کراچی کو، اس کے ایک ایک محلے کو کالونی بنانا، قبضہ کرنا، وڈیروں کے اقتدار کی بھیٹ چڑھانا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نسلہ ٹاورز، گجر نالہ ہو، کوئی بھی ہو، کتنا ہی صاف کر لو، اگر یہ پوری بلدیاتی ادارے اگر یہ صرف حکومت میں لے لیے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا، پھر 10 سال بعد اسی طرح ہوگا۔ تو میں آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب سے کہ اللہ کے واسطے سو موٹو نوٹس لیں اس بل کا، یہ آرٹیکل 140 کی خلاف ورزی ہے۔ میری پیٹیشن ہے 2016 سے آرٹیکل 140 کی، اس کو چلائیں، فیصلہ کریں، ایک امبریلا، ایک چھاتے میں ایک مؤثر اور بااختیار بلدیاتی حکومت، بلدیاتی نظام قائم کریں۔ کچرا اٹھانا، پانی، نکاسی آب، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اسکول، پرائمری اور پھر ہسپتال اور اسی طرح پارک، پلے گراؤنڈ اور ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات، یہ سارے ادارے بلدیاتی اختیارات ہیں، بلدیاتی نظام اور بلدیاتی حکومت کے نیچے آنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ کبھی تو کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، مراد علی شاہ صاحب، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے، اور یہ سب کر کے کراچی کا ریونیو کہاں جائے گا، تمہیں جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آئے گا جب کراچی سے ریونیو ملنا بند ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی موبلائزیشن ہوگی اور ہم کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ اسمبلی کے فلور پر مہاجروں سے، مظلوموں سے، سندھ کراچی میں رہنے والوں سے اور پاکستان کے عوام سے معافی مانگے۔ انہوں نے جو پاکستان مخالف نعرہ لگایا، پاکستان مخالف بات کی ہے کہ اگر ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا گیا تو پھر ورنہ، انہوں نے کہا یہ بات کی نا بھائی، یہ بات کی نہیں کی تو ورنہ سے مراد کیا ہے بتائیں، اور اگر ورنہ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کی ایکسپلینیشن دیں، وضاحت کریں، ورنہ کیا۔ اور آپ کو کس حیثیت میں پاکستانی نہیں سمجھا جاتا؟ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ممبر ہیں، آپ کو آپ کے تیل، گیس، ان ساری چیزوں پہ اختیار ہے، وسائل آپ کے پاس ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، ہائر ایجوکیشن کا آپ نے بورڈ بنا لیا، نپرا کے سامنے آپ آ رہے ہیں،
پی ایم سی کے سامنے بورڈ بنا رہے, ابے پھر بھی کہہ رہے پاکستانی نہیں ہے, تو پھر سالے ہم کہاں پر جائیں گے؟ تو پھر ہم کدھر ہیں یار؟ تو پھر ہم کیا سمجھے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں اور کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کراچی سندھ کی کالونی ہے اور سندھ کا بھی حصہ نہیں ہے, اور ہے تو کالونی ہے. ہمیں بھی وضاحت دی جائے اور معافی مانگی جائے قوم سے جو یہ ملک کے خلاف بات کی گئی ہے, اس کا سخت نوٹس لیا جائے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا احتساب ہونا چاہیے کہ 13 سالوں کا ان سے بھی حساب لیا جائے. 12,000 ارب روپے گئے کہاں بھائی؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے. جی بھائی, یہ اے پی سی ہوئی تھی نا ہلکی پھلکی, سارے کارتوس پھس, سارے کارتوس, کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے, دونوں اے پی سیز میں, کیونکہ دونوں اسٹیٹس کو کی شکار, پی ٹی آئی بھی اور ایم پی پاکستان اسٹیٹس کو کی شکار ہے. ہمت ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سامنے, سندھ کے وڈیروں کے سامنے آواز, منہ سے آواز سے نکلے. میں نے بھی کوئی گالم گلوچ نہیں کی, بد تہذیبی نہیں کی, لیکن میں نے گارڈڈ لفظوں میں سخت پیغام دیا ہے. اور سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا, اور جب وزیر اعلیٰ ہاؤس اسی طرح پڑا رہ جائے گا جب کراچی میں لاٹ چلے گا بنجارا. یہ میری آخری تنبیہ ہے, اور اسے دانا دوست کی تنبیہ سمجھے, یہ دانا دشمن کی نہیں, یہ دانا دوست. میں اب بھی آپ کا دوست ہوں, میں اب بھی آپ کی صوبائی خود مختاری, لاڑکانہ اور نواب شاہ کی ایک سندھی طالب علم, ایک سندھ کی بیٹی میں اس کے ساتھ ہوں, سندھ کی جو میری مائیں ہیں میں ان کے ساتھ ہوں, سندھی بولنے والے. آپ کی ثقافت ڈے پر میں گیا تھا کارساز میری ٹائم, سندھ کلچر ڈے میں نے منایا, میں وہاں پر گیا. لیکن اگر آپ میری ثقافت کو, میرے وجود اور میری حیثیت کو نہیں مانے تو میں پاکستانی بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, میں ہوں یا نہیں ہوں. سارے آئین قانون آپ کے لیے الگ اور میرے لیے الگ, جو غلاموں کے لیے ہوتے ہیں, جو کمیوں کے لیے ہوتے ہیں, جو ہاریوں کے لیے ہوتے ہیں, جو تیسرے چوتھے پانچویں درجے کے شہریوں کے لیے ہوتے ہیں, وہ میرے لیے قانون ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا, اور ہم آگے سب پالیسیاں بنانا چاہ رہے ہیں. جی فاروق بھائی, میرے چھوٹے چھوٹے 2 سوال ہیں. ایک تو ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی پنجاب میں, اس سے پہلے آپ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے ملے تھے دبئی میں, تو وہ کیا ملاقات تھی, ذرا سا تھوڑا سا ایک تو یہ ڈسکلوز کر دیں. دوسرا بھی آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو ہمیں وقت دیں ملاقات کا, اگر وہ ملاقات کا وقت نہیں دیتے اور آپ نے بڑی سخت باتیں کی تو نیکسٹ آپ کا دیکھیں, میں نے پیپلز پارٹی کا جیسا بھی اور جو بھی مینڈیٹ ہے اس سے انکار نہیں کیا, ان کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا. مردم شماری صحیح ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی اس قدر زیادہ ہے, انفلکس ہو رہا ہے, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. یہ اب کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں, یہ ساری زبانیں بولنے والوں کا شہر ہے بھائی. یہ سب کا مائی باپ ہے, تو اس کا آپ کچھ خیال کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری اس ایس او ایس کال کو نہ سمجھے. میں نے ان کے کیپٹن کی جو عقل ماری گئی ہے, جو مت ماری گئی ہے, میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. اور یہ دانا دوست ہی کر سکتا ہے جو آپ کو کھل کر آپ کی خامی, غلط پالیسی, جو نہ سیاسی ہے نہ جمہوری, یہ تو قطعی غیر سیاسی, غیر جمہوری, غیر انسانی رویہ ہے جس کا مظاہرہ بار بار ہو رہا ہے. ارے میرے پاس آ گئے, میں نے بیان نہیں دیا تھا اس قانون کے خلاف, میں نے کہا آ گئے ہیں تو چلے میں کچھ سمجھا دوں. میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار ڈیولپمنٹ بورڈ بنا لو اور کراچی والوں کے ساتھ مل کر کھیلو یار, اکیلے اکیلے مت کھیلو. بھائی کیرم بورڈ میں بھی 2 آدمی تو کھیلیں گے نا, یہ کیرم بھی اکیلے کھیل لیں, شطرنج بھی اکیلے کھیل لیں, کرکٹ بھی اکیلے کھیل لیں, اور اگر ہمارا کوئی اس میں ہم سے بالنگ کرا رہے, یہ بیٹنگ کر رہے, تو یہ کب تک کتنے اوور کا میچ ہے بھائی. ہے امپائر بھی ان کے, سب کچھ ان کا, تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. سندھ کے وڈیروں کو بہت کچھ کے ناخن لینے ہوں گے, علاوہ پکڑا ہے. میں نہیں چاہتا یہ پھٹ جائے اور پھر کسی کے بس میں ان حالات کو قابو کرنا نہ ہو. سب کے بس سے معاملات باہر نکل جائیں. اس سے پہلے میں نے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کی ہے, التجا کی ہے
بنتی کی ہے کہ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ, سر جوڑ کے بیٹھو. میں شہباز شریف کے پاس بھی اسی لیے گیا کہ بھائی آپ تو پی ڈی ایم نے بھی ہیں, ان جماعتوں کو بھی تھوڑا سا کراچی کی طرف متوجہ کریں. پی ٹی آئی کو تو آپ کوس رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگائی, بے روزگاری, یہی دو چیزیں کافی ہیں. اسی کے سمندر میں ہوتے لگا لگا کے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی خود ہی. اپنے پیر پہ کلاڑا مارا ہے انہوں نے, جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر اگلا کوئی چانس پی ایم ایل ایم کا ہے تو بھائی پیپلز پارٹی کو کیسے لگام دو گے؟ ان کے وڈیروں, ان کے مائنڈ سیٹ کو جو حکمرانی کے زوم میں 13 سالوں میں یہ بھول گئے کہ بھائی ہمیں بھی زوم تھا مشرف کے زمانے میں, ہمارے لوگوں کو بھی, وہ بھی سمجھے یہ ہنی مون ہمیشہ رہے گی, اگر دن ہے تو دن ہی رہے گا, رات نہیں آئے گی. ان کی رات آ گئی تو بیٹا تمہاری بھی رات آئے گی, تمہاری بھی رات آئے گی. ایم کیو ایم کا سوال آیا تو تمہارا بھی سوال آئے گا, کیونکہ ایم کیو ایم کے سوال میں تمہارا بھی ہاتھ ہے. تو میں اس لیے کیا کہ قومی ایجنڈا وضع ہو, ملک میں سیاسی استحکام ہو. اس وقت حالات بہت بے یقینی کی طرف چلے گئے اور کراچی سے فوکس آؤٹ ہے, نہ اپوزیشن کی جماعتوں کا ہے نہ حکومت کی جماعتوں کا. اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. تو بھائی قومی اسمبلی میں کتنی قراردادیں اپنے مہنگائی بے روزگاری کے خلاف اٹھائیں, کتنے بل آپ نے وہاں پیش کیے عام لوگوں کو روزگار دینے, اور پھر کراچی میں آپ نے کتنا روزگار دیا 13 سالوں میں؟ آپ نے کیا روزگار جنریٹ کیا مجھے